بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 47 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قرآن میں نسخ کی حکمت کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ 5ویں فصل شروع کر رہے ہیں۔ 5ویں فصل جو ہے وہ قرآن کریم میں نسخ کے بیان اور اس کی جو تشریعی حکمت ہے، شرعی لحاظ سے اس میں کیا حکمت تھی، اس کا بیان ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی حکمت کے اوپر جو مصنف نے بات کی ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اسلامی شریعت جو ہے وہ اپنے وجود ہی سے لوگوں کے مفادات کو برقرار رکھنے والی تھی، اور زمانے کے بدلتے حالات کے ساتھ چلنے والی اور ہر زمان و مکان کے مناسب تھی۔ یعنی یہ روشن اسلامی شریعت شروع ہی سے لوگوں کے مفادات کا خیال رکھنے والی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ کرم فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے وہ شریعت کے احکام میں تدریج کی سنت کو جاری فرمایا۔ یعنی پہلے ایک حکم نازل فرمایا، جب عادت بن گئی، جب اس کے اوپر لوگ آ گئے، یعنی آسان ہو گیا اس پر عمل کرنا، شروع میں آسان حکم دیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سخت والا حکم دیا۔ جیسے کہ شراب کی جو حرمت تھی، تدریجاً جو ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تدریج اس کو کہتے ہیں، پہلے ہلکا حکم دیا، آسان حکم دیا، اس کی نفرت دل میں بٹھائی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سخت حکم جو ہے یا پھر بالکل ہی منع کر دیا اور اس کو ترک کرنے کا حکم دے دیا۔ تو یہ مطلب ہے تدریج کی سنت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، نہ کہ تنگی کا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ آسانی پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد تمہیں آسانی پہنچانا ہے، تنگی اور تکلیف میں ڈالنا مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، تم پر دین کے احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، تم اپنے والد ابراہیم کی ملت پر قائم رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے آسانی نازل فرمانا ہے، نہ کہ بندوں کو، مخلوق کو تکلیف اور مشقت میں ڈالنا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام فرض کیے ہیں، ان کی فرضیت جو ہے وہ صرف بندوں کی مصلحت کے لیے ہوئی ہے، اور جو مصلحت کے لیے جب ہوئی تو وہ مصلحت ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر جگہ کے لحاظ سے وہ بدلتی رہتی ہے۔ ایک جگہ ایک مصلحت ہے تو دوسری جگہ وہ مصلحت نہیں ہو سکتی، کوئی اور مصلحت ہو سکتا ہے وہاں۔ ایک زمانے میں کوئی اور مصلحت ہو اور دوسرے زمانے میں کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ مصلحت شاید ختم ہو جائے۔ لہٰذا جب ایک حکم کسی زمانے میں ضرورت کی بنا پر مشروع ہوتا ہے، اور جب وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سابقہ حکم کو ایسے حکم کے ساتھ تبدیل یا منسوخ کر دیا جائے جو اس وقت کے موافق ہو۔ یعنی جب مصلحت بدلتی ہے زمان و مکان کے بدلنے سے، تو حکمت تو پھر یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اس کی حکمت تک کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ مصلحت پوری ہو گئی ہے، ضرورت پوری ہو گئی، جس بنا پر جو حکم اللہ نے نازل فرمانا تھا وہ فرمایا، وہ ضرورت پوری ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ اب جو وہ پہلے والا حکم ہے اس کو کسی ایسے حکم سے تبدیل یا منسوخ کر دیا جائے جو اس وقت کے موافق ہے۔ اس کی مثال جیسے ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، طبیب ہے، تو وہ مریض کے مزاج، قابلیت اور صلاحیت کے اختلاف کی وجہ سے دواؤں میں اور غذاؤں میں تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ ایک ہی بندہ جاتا ہے جس کو بخار ہے، پھر دوسرا بھی بخار والا جاتا ہے، لیکن دونوں کے مزاج کی تبدیلی کی وجہ سے ڈاکٹر ایک ہی دوائی دونوں کو نہیں دیتا، الگ الگ دیتا ہے۔ اسی طرح قابلیت اور صلاحیت، کوئی اچھا خاصا صحت مند آدمی ہے، اس کو کوئی ہلکی پھلکی بیماری ہو گئی تو اس کو وہ دوائی جو ہے نا، ہلکی پھلکی دوائی اس پہ کام کر جائے گی، لیکن جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جس کو ایک بیماری کے ساتھ دوسری بھی ہے ساتھ میں، اب اس کو ذرا جو ہے وہ تسلی کر کے، دیکھ کر کے ڈاکٹر دیتا ہے کہ اس کو اس دوائی سے دوسری بیماری نہ اس کی بڑھ جائے۔ تو اس طرح جو ہے وہ غذا میں اور دوا میں جو ہے وہ ڈاکٹر تبدیلی کرتا ہے، مریض جو کے مزاج کو دیکھتا ہے، طبیب جو ہوتا ہے وہ اس کی مزاج کے مطابق دوائی دیتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی جو ہے جب ضرورت پوری ہوئی، جب مصلحت پوری ہوئی، ایک جگہ جو مصلحت تھی دوسری جگہ وہ نہیں تھی، تو احکام کو جو ہے وہ تبدیل کر دی اور ایسے احکامات نازل فرمائے جو سب جگہوں کے لیے جن کے اندر مصلحت موجود ہو اور ہر جگہ کے اندر ان کے اوپر عمل کرنا بندوں کے لیے آسان ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ دلوں کے معالج ہیں اور نفوس انسانیہ کی اصلاح کرنے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ مبعوث فرماتا ہے تو وہ دلوں کے معالج ہوتے ہیں اور نفوس انسانیہ کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کی جتنی شریعتیں ہیں وہ زمان و مکان کے اختلاف کی وجہ سے مختلف رہی ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اور ان میں تدریجی طریقہ رہا ہے۔ پہلے ایک حکم نازل فرمایا جو نسبتاً آسان تھا، اور جب اس چیز کی نفرت دل میں بیٹھ گئی، مثال جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی شراب کی مثال ہے، پھر اس میں جو ہے وہ جب لوگوں کی عادت بن گئی، دلوں میں نفرت بیٹھ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی منع فرما دیا کہ اس کے قریب تک نہ جاؤ، اور کیونکہ یہ طریقہ اجسام کے لیے بمنزلہ دواؤں جڑی بوٹیوں کے ہے، لہٰذا ایک شریعت کا وجود اگر ایک وقت میں مصلحت ہوگا تو وہی دوسرے وقت میں مضر ہو جائے گا، تو لہٰذا یہی اس حلیم اور حکیم ذات کی حکمت ہے جس نے ہر زمانے کے لیے مناسب حکم کو فرض کیا۔ مطلب جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے لیے کچھ اور احکام تھے، اور جو امت محمدیہ ہے اس کے لیے کچھ اور احکام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی حکمت کے تقاضے کی بنا پر ہر زمانے کے لحاظ سے جو ہے وہ مناسب احکام نازل فرمائے ہیں اور ہر نبی کو الگ الگ شریعت عطا فرمائی ہے۔ الفصل الخامس النسخ فی القرآن الکریم وحکمته التشریعیہ جاءت الشریعة الإسلامية الغراء محققة لمصالح الناس متمشية مع تطور الزمن صالحة لكل زمان ومكان، وكان من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن سن لهم سنة التدرج في الأحكام لتبقى النفوس على أتم الاستعداد لتقبل تلك التكاليف الشرعية برضا وقناعة وطمأنينة، فلا تشعر بملل أو زجر ولا تشعر بمشقة أو شدة، ولتظل الشريعة الغراء كما أرادها المولى جل وعلا شريعة سمحة سهلة يسيرة لا عسر فيها ولا تعقيد ولا شتت فيها ولا إرهاق، تحقيقا لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله جل ثناؤه وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم الآية۔ ومن المعلوم أن الأحكام ما شرعت إلا لمصلحة العباد، وهذه المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فإذا شرع حكم في وقت من الأوقات وكانت الحاجة ملحة إليه ثم زالت تلك الحاجة فمن الحكمة نسخه وتبديله بحكم يوافق الوقت الآخر، فيكون هذا التبديل والتغيير محققا للمصلحة مؤديا للغاية نافعا للعباد، وما مثل ذلك إلا كمثل الطبيب الذي يغير الأغذية والأدوية للمريض باختلاف الأمزجة والقابلية والاستعداد، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم أطباء القلوب ومصلح النفوس، لذلك جاءت شرائعهم مختلفة طبعا لاختلاف الأزمنة والأمكنة، وجاءت بسنة التدرج في الأحكام لأنها بمثابة الأدوية والعقاقير للأبدان، فما يكون منها في وقت مصلحة قد يصبح في وقت آخر مفسدة، وما يصلح لأمة لا يصلح لأخرى، وتلك هي حكمة العليم الحكيم الذي شرع لكل زمان ما يصلح له۔ پانچویں فصل مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو قائم فرمائی ہے اس کے اندر مصنف جو ہے وہ قرآن کریم میں نسخ کا بیان اور اس کی تشریعی حکمت کا بیان جو ہے وہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں جاءت شریعت الاسلامیت الغراء، روشن اسلامی شریعت اس طور پر وجود میں آئی کہ وہ لوگوں کے مفادات کو برقرار رکھنے والی، زمانے کے بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ چلنے والی اور ہر زمان و مکان کے مناسب تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ کرم اور رحمت تھی کہ اس نے احکام میں تدریج کی سنت کو جاری کیا تاکہ انسانیت میں ان شرعی احکام کو رضا، خوشی، اطمینان کے ساتھ قبول کرنے کی مکمل صلاحیت اور استعداد باقی رہے،
اور وہ اس میں کسی قسم کی بوریت اور اکتاہٹ اور تکلیف و مشقت جو ہے وہ محسوس نہ کریں، اور تاکہ یہ روشن شریعت جیسا کہ مشیت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، نرم آسان اور سہل شریعت ہو، آسان شریعت ہو، اس میں کوئی مشکل اور پیچیدگی نہ ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی زیادتی اور بیجا پریشانی ہو۔ تحقیقاً لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی، تم اپنے والد ابراہیم کی ملت پر قائم رہو۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ شرعی احکام کی فرضیت و مشروعیت صرف بندوں کی مصلحت و مفاد ہی کے لیے ہوئی ہے، اور یہ مصلحت جو ہے زمان و مکان کے بدلنے سے جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ لہٰذا جب کوئی ایک حکم کسی زمانے میں مشروع ہوتا ہے اور جو ہے وہ ضرورت اس کی متقاضی ہوتی ہے، تو پھر وہ ضرورت جب ختم ہو جاتی ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سابقہ حکم کو ایسے حکم کے ساتھ منسوخ یا تبدیل کر دیا جائے جو اس دوسرے وقت کے موافق ہو۔ چنانچہ یہ تبدیلی اور تغییر جو ہے یہ مصلحت کو ثابت رکھنے والی، مقصد کو پورا کرنے والی اور بندوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس ڈاکٹر کی سی ہے جو مریض کے لیے مزاج، قابلیت اور صلاحیت کے اختلاف کی وجہ سے غذاؤں اور دواؤں میں تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی دلوں کے معالج اور نفوس سے انسانیہ کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی شریعتیں زمان و مکان کے اختلاف کی وجہ سے مختلف رہی ہیں۔ وجاءت بسنت تدرج فی الاحکام، اور جو ہے ان کی شریعتوں میں جو ہے وہ تدریجی طریقہ، شریعتیں احکام میں تدریجی طریقہ کو لے کر آئیں، اور ان کی شریعتیں جو ہے وہ تدریجی طریقہ کو لے کر آئیں۔ لأنها بمثابة الادویۃ والعقاقیر للابدان، کیونکہ یہ طریقہ اجسام کے لیے بمنزلہ دواؤں، جڑی بوٹیوں کے ہے۔ تو ایک شریعت جو ہے وہ ایک شریعت کا وجود اگر کسی وقت میں مصلحت ہوگا تو وہی دوسرے وقت میں مضر ہو جائے گا، اور جو بات ایک امت کے لیے مناسب ہوگی وہ دوسری امت کے لیے مناسب نہیں ہوگی۔ اور یہی جو ہے اس حلیم اور حکیم ذات کی حکمت ہے جس نے ہر زمانے کے لیے اس کے مناسب حکم کو، ما یصلح لہ، جو اس کے مناسب حکم ہے اس کو فرض کیا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کریم میں نسخ کی حکمت کی تفسیر پڑھی ہے کہ قرآن کریم میں نسخ کیوں ہوا ہے، اس کی تفسیر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اس کی حکمت کیا تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔